بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق ہونے کا لقب ملا۔ تو ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جن کو زبان رسالت سے صحابی ہونے کا، کلام اللہ سے صحابی رسول ہونے کا، زبان رسالت سے عتیق اللہ من النار کا اور صدیق کا لقب ملا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، جب آپ نے مکہ فتح کیا تو اس وقت صدیق اکبر کے والد ماجد بوڑھے تھے، مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کے والد ابو قحافہ، عثمان نام تھا رضی اللہ عنہ، ان کو لے کر آئے، اس بوڑھے بزرگ کو دیکھ کر، صدیق اکبر کے والد محترم کو دیکھ کر، خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اقررت الشیخ فی بیتہ لاتیناہ مکرمۃ لابی بکر۔ اگر اس بزرگ کو تم گھر کے اندر ہی ٹھہرائے رکھتے تو ابو بکر کی عزت اور وقار کی خاطر ہم خود چل کر گھر آ جاتے۔ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صدیق کی عظمت کی خاطر ان کے باپ کا مقام اور مرتبہ بھی بیان کر رہے کہ یہ بوڑھا شخص نہ آتا میرے پاس، گھر میں ہی رہتا، میں صدیق کے مقام، اس کی عزت اور تکریم کی خاطر خود ملنے گھر آ جاتا۔ یہ حدیث امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں خالی صدیق ہی نہیں، ان کے والد ماجد کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ اور میں یہ کہنے میں باک محسوس نہیں کرتا، صرف ان کے والد ہی نہیں، پورا گھرانہ ہی رسول اللہ کی نظر میں بڑی عزت والا تھا۔ صدیق اکبر کی جو بیوی تھی وہ بھی مسلمان اور صحابیہ، بیٹیاں بھی صحابیہ، بیٹے بھی صحابی، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، غلام بھی صحابی، خدام بھی صحابی۔ اکیلا وہ سفر دیکھیں جو آپ کا غار ثور کی طرف تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود ساتھ ہیں، بیٹی اسماء ذات النطاقتین جن کو کہا جاتا ہے، بیلٹ اور کپڑا جو پیٹی کمر میں باندھ کر اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا باندھ کر لاتی تھی اور غار ثور میں پہنچاتی تھی۔ انتہائی کٹھن راستہ، مرد مشکل سے جاتے ہیں، تو وہاں ابو بکر صدیق کی بیٹی جا رہی ہے رسول پاک کی خدمت کے لیے، کھانا پہنچا رہی ہے، غلام جو ہے بکریوں کا دودھ دھو کر وہاں پہنچا رہا ہے، پورا خانوادہ رسول اللہ کی خدمت میں وقف ہے۔ لیکن آج میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے ملک میں چلنے والے جتنے ٹی وی چینلز ہیں اور ان پر بیٹھنے والے جاہل قسم کے اینکر حضرات اور بعض خواتین جنہیں اسلام کی الف و با کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ آ کر رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے جس کا نام سیفی علی خان بتایا جاتا ہے، ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ملک کی عدالتوں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ دریدہ دہنی کی اور بکواس کیا کہ عدالتوں میں انصاف کی بات تو اس وقت ہی بیڑا غرق ہو گیا تھا جب بی بی فاطمہ دربار میں جا کر
ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اپنا حق مانگنے گئی تھی اور انہوں نے اسی دن ظلم کیا اور ان کا حق نہیں دیا۔ پہلے تو میں ارباب اقتدار سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا نعرہ ہے ریاست مدینہ کا، کیا ریاست مدینہ ایسی تھی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں پر زبان درازی ہوتی ہو؟ ابو بکر صدیق کی عدالت پہ حرف آتا ہو؟ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کی جاتی ہو؟ آپ اگر ریاست مدینہ کے داعی ہیں، آپ پر فرض ہے ان تمام لوگوں کو لگام دو جو رسول اللہ کے صحابہ کرام کو بھونکتے ہیں۔ ایک مسلمان کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے جب کھلے عام ٹی وی پر وہ لوگ بکواس کریں جن کو اسلام کا بالکل علم ہی نہیں ہے۔ آپ کے ملک کی عدالت پر گفتگو ہو، قانون حرکت میں آ جاتا ہے، توہین عدالت کی ہے۔ میں یہ بھی آپ کو باور کرواتا ہوں، یہ آپ کی عدالت کی بھی ہے جس نے ملک کی جوڈیشنری پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتوں میں تو اول روز سے ہی انصاف اٹھ گیا تھا، تو یہ تو آپ کی عدالت کے اوپر بھی حرف ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان و علی رضی اللہ عنہما، غور کیجئے مسئلہ کیا ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ پہلے مہاجروں کا ذکر ہے، پھر انصار کا ذکر ہے، پھر انصار و مہاجرین کے بعد آنے والے ان مومنوں کا ذکر ہے جو انصار و مہاجرین کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہم سے پہلے جو ایمان میں ہمارے بھائی سبقت لے گئے انہیں بھی بخش دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ہمارے دلوں میں مہاجرین اور انصار کے بارے میں کوئی کھوٹ، کوئی بغض، کوئی کینہ نہ رکھ۔ آپ غور کریں، مومن کتنے ہوئے؟ 3، مہاجر، انصار اور انصار و مہاجرین کے لیے دعا کرنے والے۔ میں ان ٹی وی اینکروں سے پوچھتا ہوں کیا آپ مہاجر ہیں؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا، مہاجر نہیں ہیں۔ دوسرا سوال بنتا ہے کیا آپ انصاری ہیں؟ اس کا بھی جواب نفی میں ہی آئے گا، یہ انصاری بھی نہیں ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ بنتا ہے جب تم نہ مہاجر ہو نہ انصاری ہو تو ہم یقین سے کہتے ہیں تم وہ بھی نہیں ہو جن کا ان کے بعد ذکر ہے، کیونکہ ان کے بعد جن کا ذکر ہے وہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، سینے میں بغض، اناد اور دشمنی نہیں رکھتے۔ جب تمہارے سینوں میں صدیق اکبر کا بغض ہے، عمر فاروق کا بغض ہے، عثمان غنی کا بغض ہے، فاطمہ اور سیدہ عائشہ کا بغض ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سمیت باقی ساری امہات المومنین کا بغض ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں کا بغض ہے، آپ کے اصحاب کا بغض ہے، ہم یقین سے کہتے ہیں تم مومنوں کی تیسری کیٹیگری میں بھی نہیں ہو۔